مریم کی آنکھیں خوف سے بھر گئی تھیں، وہ راستہ بھول گئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ رات کے سائے ہر طرف پھیل گئے تھے اور مکمل طور پر جنگل کے بیچوں بیچ پھنس گئی تھی۔ اس نے دائیں کا راستہ معلوم نہ تھا، نہ بائیں کا راستہ معلوم تھا۔ وہ اس جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی 3 سہیلیاں اسے ڈھونڈ رہی ہیں۔ جھیل دیکھنے کی خواہش اسے یہاں جنگل میں لے آئی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ جنگل ایک بھول بھلیا ہے جہاں وہ کھو جائے گی۔ وہ کافی دیر تک جنگل میں بھٹکتی رہی۔ اچانک اس نے ایک خوفناک چیخ سنی۔ یہ چیخ سن کر وہ ڈر گئی۔ یہ آواز پراسرار تھیں۔ ویسے یہ اس جنگل کی عجیب باتیں مشہور تھیں۔ کیا کوئی مصیبت میں ہے جو اس طرح چیخ رہا ہے؟ وہ ان چیخوں کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی مریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ زور سے چیخنے لگی۔ مریم شہر کے ایک امیر بزنس مین کی بیٹی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ گریجویشن کر رہی تھی، لیکن اس کے بہت سے دوست تھے۔ وہ ان دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی انجوائے کر رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے ہر چیز سے، ہر وقت سے اسے نوازا تھا۔ اس کے 2 بھائی اور بھی تھے، مگر مریم ان بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ مریم نے اپنے والدین سے بہت لگاؤ کیا تھا۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ سب کو بہت پسند تھی، کیونکہ مریم کی آنکھیں گہری سبز تھیں۔ مریم کی والدہ شیخ محمد تھیں۔ وہ ہیرے کا تاج تھا۔ شروع میں وہ غریب آدمی تھا، مگر زندگی میں اللہ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی حالت بدل گئی۔ اب وہ کروڑوں میں کھیل رہا تھا۔ وہ ہیروں کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ شیخ محمد اپنی بیٹی کے لیے جان دینے کو بھی تیار تھا۔ وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے کہا کرتا تھا کہ جب سے مریم میری زندگی میں آئی ہے، میری حالت بدل گئی ہے۔ پہلے میں ایک غریب آدمی تھا، لیکن اچانک میری تقدیر بدل گئی۔ جب مریم میری زندگی میں آئی، وہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی اپنی جان سے۔ یہی وجہ تھی کہ والدین کی بے پناہ محبت مریم کو کافی بگاڑ رہی تھی۔ اب مریم کی عمر 18 سال ہو گئی تھی۔ اپنی 18ویں اس کے بھائیوں نے ایک گھر پر بڑی سالگرہ پارٹی رکھی تھی۔ پارٹی بہت شاندار تھی۔ شہر کے امیر لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن جب اچانک زور زور سے چیخنے کی آواز آئی، اس چیخنے کی آواز ایک موٹا لمبا سانپ تھا جو بہت خوفناک تھا۔ وہ سانپ جو دیوار پر نظر آ رہا تھا، اس کے خوف کی وجہ سے تمام مہمان چیخنے لگے، مگر جب مریم نے اس کالے سانپ کو دیکھا تو وہ دہل کر رہ گئی۔ اس کی سبز آنکھیں جو اندھیرے میں چمکتی تھی بہت حسین لگ رہی تھی، اور وہ سانپ دیوار سے چمٹا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی شیخ محمد کی نظر اس کالے سانپ پر، وہ بہت خوفزدہ ہو گیا اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سب حیران تھے کہ کیا ہوا، کیونکہ وہ موٹا لمبا سانپ کالا کسی کو کاٹا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ خاموشی سے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ مہمان حیران تھے۔ مریم نے اپنے والد کی حالت دیکھ کر حیران تھی، مگر کئی ماہ گزر گئے، سب نے اس بات کو بھلا دیا۔